بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ میں نے سورت فیل اس لیے پڑھی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے سارے جننے ہیں ہمارے نوجوان، یہ ہماری ابابیل ہیں جنہوں نے کنکریاں مار کے بورڈ نکال دیا۔ کنکریاں مار کے تو بھسم ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ہم میاں نعمان صاحب کو مبارک بھی پیش کرتے ہیں کہ ان کو ٹکٹ ملا۔ دوسرا انشاءاللہ ہماری طرف سے یہ جیتے ہوئے ہیں، ایڈوانس مبارک بھی پیش کرتے ہیں ان کو جیتنے کی انشاءاللہ۔ کیوں کہ ہم سب وہ لوگ اب ان کے ساتھ ہیں جو مخلص ہیں، جن کو کسی قسم کا لالچ نہیں ہے۔ اور ادھر میرے ساتھی اپنا ساجد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، پھر رضا شاہ صاحب ہیں، شہزادہ بٹ صاحب ہیں، سید انجم جوید صاحب ہیں، سلیم چودھری صاحب ہیں، یعقوب صاحب ہیں، اور بہادر شاہ صاحب جو ہے نا، یہ آج کا یہ سارا ملک اختر صاحب تو جس کا نام نہ لوں تو میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ سارے میرے وہ ساتھی ہیں جو کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بے لوث پیار کرنے والے ہیں اور کمیٹڈ لوگ ہیں الحمدللہ۔ اور انہوں نے جب بھی مجھے آواز دی ہے، جہاں بھی کسی پلیٹ فارم پہ بھی میں حاضر ہوا، اور آگے بھی یہ مجھے آواز دیں گے میں حاضر ہوں گا۔ میاں صاحب پہلے بھی آپ کے الیکشن ہوئے ہیں تو آپ یقین جانیں میں نے آپ کو تنگ نہیں کیا، یہ سب میرے پاس آتے تھے اور میں لوگوں کے کام کرتا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا بھی نہیں میں نے کسی کا کیا کام کیا، یہ میرے سارے ساتھی گواہ ہیں اس چیز کے۔ اور بہادر شاہ میرے ساتھ ہوتے تھے۔ مجھے پتہ ہے کہ پولیس کا کام ہو، کسی قسم کا واسق ہو، الحمدللہ، اور بے لوث ہم نے لوگوں کے کام کیے۔ تو یہ ہے کہ یہ کوئی احسان نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ہمیں اگر ووٹ دیتے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے خوشی غمی میں کام آئیں ان کے۔ اگر ہم کام نہیں آ سکتے تو بے سود ہے ہمارا یہ آنے۔ تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ انشاءاللہ میاں صاحب آپ کو اس لیے ادھر بلایا تھا، یہ سب یہ انشاءاللہ آپ کے کمیٹڈ ووٹر ہیں، آپ سے پیار کرنے والے ہیں۔ مجھے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ میں آپ سے کتنا پیار بھی کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ کتنا سنسیئر ہو کے چلنے والا بنتا ہوں۔ اور انشاءاللہ میری یہ دعا ہے، زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، کہ اللہ آپ کو وہ دن آئے کہ آپ کامیاب صحیح ہو کہ ہماری تو سب ہیں آپ، لیکن صحیح بین میں آپ کامیاب ہوں، پھر ہم آپ کو سب کو مبارک دینے کے لیے حاضر ہوں گے۔ اور یہ جو ارینجمنٹ آج دیکھ رہے ہیں نا، یہ ساجد صاحب کا اور بہادر شاہ صاحب کی کاوش ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ پارٹیسپیٹ کیا ہے یا جنہوں نے محنت کی ہے ان کا نام لینا بہت ضروری ہے۔ نام لیں تو یہ بھی ایک قسم کی بخیلی میں آ جاتا ہے۔ میں اب زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں جناب میاں نعمان صاحب سے عرض کروں گا کہ اپنے خیالات کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی محترم جناب کیپٹن آغا عدنان صاحب، جناب ساجد چودھری صاحب، ملک اختر صاحب، شہزادہ بٹ صاحب، سید انجم جاوید صاحب، میں اور میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، میں بہادر شاہ صاحب کا، رضا شاہ صاحب کا، ان کی پوری فیملی کا، نوجوانوں کا، دوستوں بھائیوں کا مشکور ہوں۔ اور یہاں پہ مجھے وہ لالا بشیر صاحب وغیرہ نظر نہیں آ رہے، اور سلیم چودھری صاحب بھی، میں ماشاءاللہ نوجوان مزید بھی تشریف لائے ہیں، ماجد صاحب آئے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو یہ آپ کی شاہ صاحب کی محبت ہے، جو ساجد صاحب ایسے دوست ہیں کہ جو یعنی انتہائی خلوص کے ساتھ، یہ ابھی انہوں نے تقریباً، ہم آئے یہاں پہ تو انہوں نے تقریباً 5-6 میٹنگز
बड़ी आला माशाल्लाह करवाई। हम 2.5 घंटे हमने पूरे इस इलाके के अंदर मूव किया इनके साथ। और फिर साजिद साहब जो है माशाल्लाह दिन रात इस काबिश में हैं कि इस इलाके के वोट को और इस इलाके के लोगों को इस बात के ऊपर यकसू किया जाए कि अल्लाह ताला की ज़ात जो चांस देती है वो कभी कभार देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा मौका है कि मुझे ऐसे ही महसूस हो रहा है जैसे मैं अपने ख़ानदान में वापस आ गया हूँ। याकूब साहब भी बैठे हुए हैं, हमारे बड़े सीनियर पुराने वर्कर हैं। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो दोबारा इलेक्शन आ गया है कोई 1.5 साल की मुद्दत में ही, तो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म के आगे कोई मजाल नहीं मार सकता। लेकिन अब ये जो दोबारा मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुझे टिकट दे के यहाँ पर इस इलाके में भेजा, जो कि मेरा अपना घर है, और यहाँ 2008 से 13 तक मैं MPA रहा, दिन रात आपकी खिदमत में मशगूल रहे, आपसे मुलाकातें होती रहीं। कैप्टन आगा अदनान साहब माशाल्लाह पूरे 5 साल इनकी मुशावरत के साथ, दोस्तों की मुशावरत, मलक अख्तर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए, मेरे बड़े भाई हैं। एक अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कोऑपरेशन का इस इलाके में डेवलपमेंट के काम हो, बच्चों के रोज़गार के मसाइल हो, हम करते रहे। दरमियान में फिर एक गैप आ गया, तकरीबन 12-13 साल का एक गैप आ गया। तो अब ये जो 1 साल 1.5 साल में दोबारा इलेक्शन आ गया है और दोबारा मैं इस इलाके में आ गया हूँ, तो इसका मतलब ये है कि अब ये मेरा पहला घर बन गया इंशाअल्लाह ताला। और जिस जगह को अपना घर डिक्लेयर किया जाता है, फिर उस घर को खूबसूरत किया जाता है, उस घर को महफूज किया जाता है, उस घर की डेकोरेशन की जाती है। अपने घर को हर बंदा खूबसूरत बनाने की कोशिश करता है और अपने घर के अंदर फिर सहूलियात की फराहमी की जाती है और लोगों को सहूलतें फराहम की जाती हैं और अपने घर के लोगों की इज्जत करवाई जाती है। तो इज्जतें जो बढ़ती हैं मेरे दोस्तों और भाइयों, वो सहूलियात देने से बढ़ती हैं, मयार ज़िंदगी ठीक करने से बढ़ती हैं। जो बुनियादी चीज़ें होती हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, आपका सीवरेज है, वाटर सप्लाई लाइन है, बिजली की तारें लटक रही हैं, बक्से लटक रहे हैं, इनको ठीक करवाना है, आपके ट्रांसफार्मर्स नए लगने हैं, ये वो चीज़ें हैं जो बुनियादी चीज़ें हैं जिनको हमने इंशाल्लाह ताला एड्रेस करना है फौरी तौर के ऊपर। हमने पूरी एक लंबी लिस्ट बना ली है इंशाल्लाह ताला कि हमने मुस्तकबिल में इस इलाके को कैसे एक लाहौर का चमकता हुआ इलाका बनाना है इंशाल्लाह। और उसके लिए जिस तरह ये अपना घर हम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसी अंदाज में हमने चलना है कि ऐसे महसूस हो कि जैसे ये हमारी फैमिली और हमारा ख़ानदान है। एक ख़ानदान के अंदाज में हमने लेके चलना है। ये जो नौजवान माशाल्लाह हैं, इनके भी बड़े मसाइल होते हैं और आपको इल्म है कि मेरे से ज़्यादा मसाइल हल कोई नहीं कर सकता इंशाल्लाह ताला। मेरा ये अल्लाह ताला से डर के मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस 1.25 साल के अरसे में मेरे 2 दफ्तरों ने काम किया है। यानी वज़ीर आला हाउस का जो दफ्तर है मेरा, वो भी मैं रोज़ाना वहाँ बैठता रहा हूँ और लोगों के इनफरादी काम भी बड़ी इज्जत और एहतराम और पूरे प्रोटोकॉल के साथ हमने करवाए हैं, पूरे प्रोटोकॉल के साथ। यानी जो भी बंदा वज़ीर आला हाउस आता है उसको बड़ा इज्जत और एहतराम मिलता है और वहाँ से हम काम करवाते हैं। और मेरा मुल्तान रोड वाला दफ्तर भी आपके इल्म में है कि मुसलसल काम करता रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला हमने मिलकर इस इलाके को मिसाली इलाका बनाना है। और जो मेरा एक टारगेट है कि अभी आपके LDP के अंदर जो मरियम नवाज साहिबा का जो लाहौर के लिए पैकेज है, उसके अंदर जो हिस्सा आपके इस इलाके को मिला है, जिसके अंदर वाटर सप्लाई की स्कीमें हैं, सीवरेज डल गया है, अभी हम आपकी ये जो गलियां जो हैं ये रिस्टोर होनी है इंशाअल्लाह ताला। 1.5 से 2 हफ्तों में ये सारा इलाका नीट एंड क्लीन हो जाएगा, आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये जहाँ से हम एंटर हुए बाहर मुल्तान रोड से आगे तक जितनी गलियां आपको नजर आ रही हैं, यहाँ पे हमारे जो अंडरग्राउंड काम था वो सारा मुकम्मल हो गया है। हमने अब रेस्टोरेशन करनी है। LDA को हमने कह दिया कि सारा रेस्टोर करें फौरी तौर पे, सारी गलियां नीट एंड क्लीन करें। अब अगला जो टारगेट हमारा क्या है कि अगला टारगेट हमारा ये है कि हमने इस इलाके की एक गली के अंदर इंसोलेटेड वायर डालनी है। इंसोलेटेड वायर जो है पहले गोला तार कहलाती थी, अब वो गोला तार नहीं है, अब ये उससे बड़ी एडवांस किस्म आ गई है जिससे आपका करंट लगना बंद और आपके लाइन लॉसेस बंद हो जाते हैं, आपका बिल भी कंट्रोल हो जाता है। जो इंसोलेटेड वायर है, जब मैं लेस्को का चेयरमैन था तो हमने ये वहाँ इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो इंशाल्लाह ताला इसके लिए मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी फंड लाना पड़ा तो मैं इंशाल्लाह लाऊंगा और मैं एक गली के अंदर इसमें वायर डलवाऊंगा।
ہم نے نیچے کا گند بھی ختم کرنا ہے اور اوپر کا بھی ختم کرنا ہے انشاءاللہ. اوپر بندہ دیکھتا ہے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے. موڈ خراب ہونا زیادہ چنگا نہیں ہوگا کیونکہ وہ زیادہ خراب رہے تو پھر مسائل بن جاتے ہیں. تو اس لیے ہم نے یہ جو تاروں کے گچھے اور یہ جو انتہائی یہ اتنی گندگی نظر آتی ہے اوپر, ہم نے انشاءاللہ تعالی نیٹ اینڈ کلین گلیاں ہمارے بچوں کا, ہمارے نوجوانوں کا حق ہے کہ یہاں پر معیار زندگی بہتر ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ یہاں پر آئیں تو لوگ مثال دیں کہ یار بہت صاف ستھرا علاقہ ہے, ماشاءاللہ صفائی کا بڑا اعلیٰ نظام ہے, ماشاءاللہ گلیاں اور یہ جو پول لگے ہوتے ہیں جو آپ کو یہ جگہ جگہ پر کھمبے لگے ہوئے ہیں, کھمبے ختم کر کے کینٹیلیور نکالیں گے انشاءاللہ, اور کینٹیلیورز کی بنیاد پر یہ انسولٹڈ وائر ڈلے گی تو یہ گلیاں بھی مزید چوڑی ہو جائیں گی. یعنی ہم نے یہ ویلیو ایڈیشن کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور یہ ہماری ایکسپرٹیز ہے کیونکہ اس علاقے اور لاہور میں میں نے کچھ 3500 سے زیادہ ٹرانسفارمر نیا لگایا اور سینکڑوں کلومیٹر لمبی تاریں. جب میں لیسکو کا چیئرمین تھا ہمیں یہ سارے کام کروائے ہیں الحمدللہ, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام کس طرح کروائے جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے ویلیو ایڈیشنز کرنے ہیں اپنے نوجوانوں کے لیے. جو مریم نواز کی روزگار اسکیم کے قرضے ہیں وہ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا وہاں پر اپلائی کریں. بینک آف پنجاب میں مجھے ٹریکنگ نمبر لا کے دیں, انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اپروول کرا کے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے کہ یہ ہمارے این اے کے نوجوانوں کا پہلا حق ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جتنی گورنمنٹ کی اسکیمیں آ رہی ہیں, اپنی چھت اپنا گھر اسکیم چل رہی ہے, 70,000 گھر بن رہا ہے, آپ کیوں نہیں اپلائی کرتے؟ نہ کوئی سفارش کی ضرورت ہے, نہ آپ کو کسی قسم کا کوئی پریشان, آپ آن لائن اپلائی کرنا ہے, آپ وہاں اپلائی کریں, ٹریکنگ نمبر ہمیں لا کے دیں. آپ جو روزگار اسکیم ہے اپنا محترمہ مریم نواز صاحبہ کی, اس کے اندر آپ اپلائی کریں. 10 لاکھ روپے سے لے کے 70 لاکھ روپے تک کے قرضے دے رہی ہے گورنمنٹ بغیر سود کے, جو کہ 12 سے 15 سال کی مدت میں واپس کرنے ہیں, اور آپ کا کاروبار بھی وہ اسٹیبلش کروائیں گے ساتھ. یہ نہیں ہوگا کہ تھوڑا صرف پڑھا دیں گے, نہیں, بلکہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے بزنس کو اسٹیبلش بھی گورنمنٹ کروائے گی. یہ بہت بڑی ایک اس وقت سروس ہے. 24-25 کروڑ عوام کا ملک ہے, کاروبار کرنے کی بہت گنجائش ہے. نوکریوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ترقی کاروبار میں رکھی ہے. ہم نے بچوں کو اس طرح لے کے آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جو بے شمار پروجیکٹ مریم نواز کے جو بڑے یونیک پروجیکٹ چل رہے ہیں, یہاں میں ہم نے ٹیکنیکل سکل کے ادارے ہم نے رکھے ہیں. اس وقت 10 لاکھ سے زیادہ بچوں کا ٹارگٹ ہے کہ جن کو نیفٹیک اور ٹیفٹا کے زیر اہتمام ہم نے ان کو بچوں کو وظیفے بھی دینے ہیں, مہینہ بھی ملے گا, اور 6 مہینے کی, 3 مہینے کی, 5 مہینے کی مختلف جو سکلز کی ٹریننگ ہے وہ بھی دی جائے گی. وہ ادارے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے قائم انشاءاللہ یہاں پر کرنے ہیں. تو یہ جو اگلی سوچ ہے ہماری آگے کی, یہ جو ہوتی ہے کہ صرف خالی گلیوں نالیوں میں نہیں رہنا, یہ فارورڈ سوچ یہ ہے کہ فیوچر میں ہمارے نوجوان نے اگلے 10 سال میں, 15 سال میں, 20 سال میں ہمارے جو بچے جوان ہوں گے انہوں نے اگلے 10 سال میں کیسے زندگی گزارنی ہے. یہ ہمارا سوچنے کا مقام ہے. آج ہم نہیں سوچیں گے تو ہم اپنے کل کو غیر محفوظ کر رہے ہیں. ہمیں آج سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کو کے لیے کون سا کل ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ اصل چیز و بنیاد ہے جو گہری اور لانگ رن پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم نے وہ اقدامات کریں جس میں ہمارے بچے صاحب ہنر بنے. بچوں کی پاکستان کے اندر بھی ڈیمانڈ ہو اور بیرون ملک بھی ڈیمانڈ ہو. جہاں پر بھی جائیں ان کی ویلیو ہونی چاہیے. ان کے ہر بندے کے اندر اتنی اپنی سکل ہونا چاہیے کہ اس کی ایک ویلیو ہو. وہ جب گفتگو کرے تو اس گفتگو کے بھی اس کو پیسے ملنے چاہیے. اور مالی طور پہ دوستوں کو, خاندانوں کو مضبوط کرنا, لوگوں کی آمدن بڑھانا, لوگوں کے اخراجات کم کرنا, یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے مل جل کر اس علاقے میں ایک فیملی کی طرح چلنا ہے. اس علاقے کو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ بڑا ایڈوانس لیول پہ لے کے جانا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی ذات چودھری ساجد چودھری ساجد ساجد چودھری یار بہت بڑا اتنا تو آواز بھی صحیح آ رہی تھوڑی کھانا لگانا ہے پھر صحیح طرح جوش سے لگاؤ. بازی لے گئے ماشاءاللہ. تو یہ جی سارا انشاءاللہ تعالی ہم نے جی, اور یہ جو نیا ٹیلنٹ ہے
جو ینگ بلڈ ہے اور جو ینگسٹرز کو ہم نے انشاءاللہ ایلیویٹ کرنا ہے. جو بچے اچھی رائے دیتے ہیں, جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو نوجوان بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, رائے دیتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے جو اچھا صاحب اور رائے آدمی ہو اس کو پروموٹ کرنا, اس کی عزت کرنی اور اس کی عزت کروانی. یہ ضروری ہے. ہم نے اپنی تنظیم کو بڑا کرنا ہے, چھوٹا نہیں کرنا. ہمیں ٹیلنٹ چاہیے. ہم نے اپنی تنظیم میں بھی ان لوگوں کو آگے لے کے جانا ہے جو نئی جنریشن ہے, جن کی نئی سوچ ہے, جو اگلی صدی کے انداز میں چل سکتے ہیں. انہیں اے نہ کہنا کہ اسی بابیاں کا رستہ بند کر دیں. میں کم از بابوں کے خلاف نہیں ہوں, یہ تھوڑا نہیں کہہ رہے. تو بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے سارے اپنا شہزادہ بٹ صاحب بھی ہمارے یہاں بزرگ بن گئے ہیں. ویسے ماشاءاللہ ان کی ایکٹیویٹیز ساری نوجوانوں والی ہیں, اور سائیکلنگ ایسوسیشن کے بھی ماشاءاللہ یہ چیئرمین ہیں, اور سارا دن ماشاءاللہ. تو میرے دوستوں اور بھائیوں, انشاءاللہ تعالی آپ یہ شیڈول آنے والا ہے, یہ میرے خیال 8-10-12 دن میں شیڈول آ جائے گا انشاءاللہ. اور جو ہے جو ہی شیڈول کا اعلان ہوگا ہم نے اپنی ایکٹیویٹی کو بڑھانا ہے. اور آج کی جو میٹنگ ہے, میں شاہ صاحب کا, بہادر شاہ صاحب کا, پوری ان کی فیملی کا, رضا شاہ صاحب کا میں دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں. انہوں نے بہت محبت کا اظہار کیا ہے, اور یہ وہ فیملی ہے, وہ خاندان ہے کہ سمجھے کہ جب یہ میرے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر مجھے یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں پتہ نصیب کرے گی انشاءاللہ. تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا دوبارہ شکر گزار ہوں. جی چودھری ساجد صاحب کی سرپرستی تو ہم نے ویسے ہی مان لی ہے, وہ تو ویسے ہی سرپرست ہے ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے باتیں کی ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ آپ نے دعا میرے لیے بھی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی کرنی ہے, اور کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. جزاک اللہ. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو.